وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 7. آج کا موضوع، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. طاسین میم. حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اے حبیب مکرم، ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے حقیقت پر مبنی حال میں سے ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بے شک فرعون زمین میں سرکش و متکبر یعنی آمر مطلق ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا. اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کے عوام کو کمزور کر دیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ان کے مستقبل کی طاقت کچلنے کے لیے ذبح کر ڈالتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ مردوں کے بغیر ان کی تعداد بڑھے اور ان میں اخلاقی بے راہ روی کا اضافہ ہو. بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں حقوق اور آزادی سے محرومی اور ظلم و استحصال کے باعث کمزور کر دیے گئے تھے، اور انہیں مظلوم قوم کے رہبر و پیشوا بنا دیں اور انہیں ملک کی تخت کا وارث بنا دیں.
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم انہیں ملک میں حکومت و اقتدار بخشیں اور فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو وہ انقلاب دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 7۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ان ارضعیہ، کہ اس کو ڈال دو، ان ارضعیہ، کہ اس کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب اس پہ تمہیں کوئی خطرہ محسوس ہو اس کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي، اور خوف نہ کرو، وَلَا تَحْزَنِي، غم نہ کرو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو واپس لے آئیں گے تمہارے پاس، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو بنائیں گے رسولوں میں سے۔ سامعین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور تقریباً شروع سے ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا کہ میں بنرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ میں احسان کروں ان لوگوں پہ جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا ہے، اور ان کو میں امام بناؤں اقوام کا، اور نجعلہم الوارثین، ان کو وارث بناؤں زمین کا، اور زمین میں اقتدار ان کو بخشوں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور حامان اور فرعون کو وہ اور اس کے لشکر کو وہ دکھا دوں جس کے بارے میں یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ تو خطرہ، سامعین اکرام، خطرہ کیا تھا فرعون کو؟ یہ قتل اولاد جو وہ کرتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اصل میں نسل کشی تھی۔ تقریباً 400 سالوں میں، 400 سال ہیں یا 600 سال ہیں کہ انہوں نے دور اقتدار گزارا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، تو ان کی تعداد جو تھی خاصی بڑھ گئی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری 7 کروڑ آبادی تھی، 6 کروڑ یا 7 کروڑ آبادی تھی پارٹیشن 47 میں، تو اب جو ہے تقریباً 20-22 کروڑ ہے، ابھی پتہ چلے گا، مردم شماری ہوئی ہے، لیکن 6 کروڑ اور 22 کروڑ۔ تو اسی طرح وہ بنی اسرائیل جب یہاں سے جا رہے تھے مصر سے، تقریباً 6 لاکھ تعداد تھی ان کی، یعنی جب یہ مصر چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو بہرحال جب غالب اکثریت ہو جاتی ہے، پھر یہ ہے کہ ان کو خوف تھا، ما کانوا یحذرون کی میں بات کر رہا ہوں۔ فرعون اور حامان کو یہ خوف تھا کہ ان کی تعداد جو ہے اتنی نہ بڑھ جائے کہ ہم اقلیت میں رہ جائیں اور یہ تعداد میں بڑھ جائے۔ تو اس نے نسل کشی شروع کی، تو ایک سال وہ نسل کشی کرتا، دوسرے سال نہ کرتا۔ تو اس طریقے سے ان حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کو، تو پھر آج کا جو سبق ہے وہ اوحینا الی موسیٰ، ان حالات میں جب نسل کشی کا سال تھا، بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لڑکوں کو، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو بہت فکر تھی، کیونکہ وہ سال جو تھا وہ نسل کشی کا تھا۔ والدہ کو فکر تھی کہ فرعون نے اپنی جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے عورتوں کے، مختلف طریقوں سے وہ بچوں کو معلوم کرتی ہیں اور ان کو جو ہے پھر قتل کر دیا جاتا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان ارضعیہ، کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب اس کے بارے میں تمہیں کچھ خطرہ محسوس ہو تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دو۔ یعنی تفصیلات نہیں ہیں، لکڑی کے بکس بنا کے اس بکس میں ڈال کے ڈال دو، فَأَلْقِيهِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف اور غم نہ کرو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ،
میں اس کو واپس لے آؤں گا تمہاری طرف، وَجَعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو رسولوں میں سے بنا دوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ظاہر ہے کہ مسلمان تھیں، اور یہاں نقطہ یہ ہے کہ اوحینا، میں نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ تو سامعین اکرام، کوئی بھی مومن جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے بالواسطہ، یعنی یہ دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، جواب میں مطلب اسے مختلف طریقے ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ براہ راست بات چیت تو نہیں ہوتی جیسا کہ خاص لوگوں سے ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ وحی کے الفاظ، یہ وہ وحی نہیں ہے جو پیغمبروں پہ آتی ہے، یہ اس کا مطلب الہام ہوتا ہے۔ حضور یعنی اولیاء اللہ کو الہام ہوا کرتا ہے، چونکہ ان کا ایک رابطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے سامعین کرام، اگر یہ بات چل نکلی ہے تو اتنا بھی میں بتا دوں کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب آپ سے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ مجھے یہ جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ مقصد کو پہنچے۔ بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ اوحینا الی موسیٰ، کہ بات یہ ہے کہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ ہے نا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں بس وہ حق معبود ایک ہی ہے، اور وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ بات اصل میں یہ ہمارے عام زندگی کے موضوعات میں شامل نہیں ہے، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانتے ہیں اور نہ اس کو اس کی قدر کے مطابق اس سے سلوک کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ابھی ہم نے پڑھا تھا، ایک صورت گزری ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اپنی قوم سے کہ بھئی یہ هل يسمعوكم استدعون، کہ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو تو تمہاری بات سنتے ہیں؟ او یسمعونکم، ایسے الفاظ ہیں، وہ پوری مجھے بھی یاد نہیں ہے لیکن ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے، لیکن ہمارا جو حق رب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی تو شان ہی کچھ علیحدہ ہے، اور وہ تو سب سے یکتا ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے ہمارے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان سے اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے، اور ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات جو سب سے زیادہ جو وجود حقیقی ہے جس کا، یہ باقی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، ان کا اپنا ہمارا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، یہ ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وجود ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو بہرحال اس میں نقطہ یہ ہے کہ رب سے اگر ہم تعلق جوڑ لیں تو رب ہماری پھر سنے گا بھی، سنتا تو وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کنورسیشن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ کنورسیشن جو ہے یہ ہو سکتی ہے، یعنی آپ پوچھ سکتے ہیں، جواب آپ کو مل سکتا ہے، مختلف ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں یہ ایک الہام بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک پوری ایک کنورسیشن ہے اگر آپ اس کو محسوس کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، کہ میں نے وحی کی موسیٰ کو کہ ان ارضعیہ ہے
کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو۔ اب یہ دیکھیں 4-5 مختلف کہ دودھ پلاتی رہو، اب جب ڈرو تو پھر اس کو دریا میں ڈال دو، اور پھر خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، میں اس کو واپس لے آؤں گا تمہارے پاس، اس کو رسولوں میں سے بناؤں گا۔ یہ پورا ایک جملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ الہام جو ہے، بہرحال ہماری تو اس میں کوئی شوق نہیں ہے، اور رب سے رابطے کا ہمیں اتنا شوق بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ مراحل ہیں، ہو سکتے ہیں، ہر مومن کو ہو سکتے ہیں، ہر مومن جو ہے اپنے رب سے بات چیت کر سکتا ہے، اور بہت کلوزلی ہو سکتی ہے یہ بات، لیکن یہ ہے کہ یہ موضوعات جو ہے وہ پھر عام نہیں ہے، خاص ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب وہ وقت آ گیا، 2-3 مہینے لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اس کے بعد جو ہے ان کو خوف ہوا تو انہوں نے لکڑی کے باکس میں بند کر کے ڈال دیا۔ اب وہ نہر جو تھی وہ گزر رہی تھی فرعون کے محل سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اب وہ بکس جا رہا تھا، خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، اور بھی مطلب یہ ہے کہ وہ دریا کے کنارے جس طرح ہم بیٹھ جاتے ہیں نہر کے کنارے، تو اسی طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے، دور سے بکس آتا ہوا، انہوں نے حکم دیا بیگمات نے کہ بھئی اس کو دیکھو کیا ہے اس میں، تو انہوں نے دیکھا تو اس میں بچہ تھا، پیارا بچہ تھا، تو انہوں نے اٹھا لیا اسے۔ یہاں نقطہ یہ ہے کہ اٹھا لیا آل فرعون نے، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ وہ ان کے لیے پریشانی، غم اور پریشانی اور دشمنی کا سبب بن سکے۔ ظاہر ہے کہ حق کی باطل کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، دوستی تو نہیں ہوتی۔ بہرحال ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر جو تھا وہ خطا کار تھے، وہ غلطی پر تھے۔ اور غلطی کیا ہوتی ہے سامعین اکرام؟ کہ آپ اپنے مربی سے رخ پھیر لیں۔ حقیقی غلطی یہ ہے، اور یہ غلطی ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ بس فرعون اور حامان اور اس کے لشکر تھے، وہ خطا کار تھے۔ خطا کار ہم بھی ہیں۔ سامعین اکرام، آج بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رخ جو ہے پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور دنیا ہی کو اپنا معبود و مقصود و مطلوب قرار دے دیا ہے۔ یہ بہت بڑی خطا ہے۔ ظاہر ہم لوگ جو ہے ظاہر پرست ہو گئے، یہ بہت بڑی خطا ہے۔ کانوا خاطئین، یعنی ہمارا مقابلہ ہم اپنا مقابلہ فرعون و حامان کی صفوں میں کر رہے ہیں۔ ان فرعون و حامان کانوا خاطئین، وہ خطا کار تھے، مطلب اور کیا خطا تھی؟ حقیقی رب کو چھوڑ کے دیگر خداؤں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا ہم میں اور فرعون و حامان اور اس کے لشکر؟ یہ آپ فرق ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، سوائے اس فرق کے کہ فرعون نے دعوی ربوبیت کیا ہوا تھا اور لوگوں کو مجبور کیا تھا اپنی اطاعت کی طرف، تو بس صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ مولانا روم کا ایک شعر ہے نا کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او رعون بودو ما رعون نیست، کہتے ہیں کہ میرے نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ بہرحال وقالت امرأۃ فرعون، اب وہ فرعون بھی آ گیا، جب اطلاع ملی آ گیا یا بیٹھا ہوا تھا، جو بھی تھا، اس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بیوی تھی، فرعون کی بیوی تھی اور وہ بھی تھا۔ جب انہوں نے دیکھا بچہ ہے تو ایک دوسری جگہ آیا ہے قرآن میں وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی۔ اب پیارا سا بچہ تھا، ظاہر ہے پیغمبر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی تھی کہ ان کے دلوں میں تھوڑی نرمی آ گئی، وہ سختی کہ ہم بنی اسرائیل کے، ظاہر ہے ان کو تو یہ پتہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ بھئی اس کو قتل نہ کرو، لا تقتلوہ قرۃ عین لی ولک،
میرے اور تمہارے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد نہ ہو، تو اس نے کہا چلو ایک بچہ تو ہمیں مل گیا، ہم اس کو گود لے لیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، اور نتخذہ ولدا، ہمارے گھر میں پلے بڑھے گا، ہم اپنے خطوط پہ اس کی تربیت کریں گے اور اس سے ہم فائدہ لیں گے۔ وہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو شعور نہیں تھا کہ یہ ان سے یہ آپ کو فائدہ دے گا یا آپ کی تباہی کا باعث بنے گا۔ وہم لا یشعرون، ان کو معلوم نہیں تھا۔ یہاں سامعین کرام بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مضمون یہ ہے اس میں کہ بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت دوسری جگہ ہمیں کھول کے بیان کر دی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک کام کو بعض اوقات ہم اچھا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ تم ایک بات کو ناگوار سمجھو گے، وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ تم ایک بات کو شر سمجھو گے اور اس میں تمہارے لیے خیر ہوگی۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی دو جگہ ہے یہ مضمون۔ تو اب یہ انسان اپنے اچھے بھلے کو نہیں جانتا، تو اس کا مطلب کیا ہے، یا اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے سامعین کرام کہ آپ جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کر لیا کریں، اللہ کی شریعت کے مطابق کریں جو کچھ بھی کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کر لیا کہ اس میں مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے۔ اور یہ جو استخارہ ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں نا استخارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اگر میری بہتری ہو تو آپ میرا دل اس پہ جما دیں، نہیں ہو تو اس سے میرا دل ہٹا دیں، یہی دعائے استخارہ ہے سامعین کرام۔ تو یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کا رابطہ کٹ گیا، پھر یہ ہے کہ آپ جو ظاہر میں ہو رہا ہے اس کے خیر و شر کو آپ نہیں جانتے، کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے سامعین کرام۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے بعض لوگ تو میری عمر 60 سال ہے اور میں نے دیکھا ہے وہ وقت جب روس نے کابل پہ حملہ کیا تھا، یہ میرے خیال سے 80s کی بات ہے، 80 آج سے 36 سال پہلے جو ہے 2017 ہے، 80s کی بات ہے۔ تو وہ اب وہاں جب آیا تو اس کی نظر جو تھی گرم پانیوں پہ تھی۔ اب گرم پانی بھی ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین کو پتہ نہ ہو یا بچوں کو پتہ نہ ہو، گرم پانی بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس نے بڑے زور و شور سے حملہ کیا اور بڑی تمام افواج کو داخل کر دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ہلاکت اور بربادی ہوئی اس کی افغانستان میں، اور وہ ناکامی سے دوچار ہوا، اور اتنا دوچار ہوا کہ اس کی اپنی سوویت یونین جو تھی وہ ٹوٹ پھوٹ گئی، اور آج اس میں مختلف سٹیٹس بن گئی ہیں، یعنی اس کا اپنا وجود جو ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ یہ میں ویسے آپ کو مثال دیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ذاتی طور پہ ہم ایک کام کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اس میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، یا ایک کام ہمیں کم لگتا ہے اس میں ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، یہ عام طور پہ یہ ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ مومن جو ہے اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کو افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کام میں وہ رضا الہی کو مد نظر رکھ کے وہ کام کرتا رہتا ہے، تو اس کو افسوس، اگر نقصان ہو بھی جائے تو وہ اس کو امر ربی سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، جیسے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، میں ارادہ کرتا ہوں وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ رب کی منشا کس میں ہے۔ بہرحال یہ ایک نقطہ ہے سامنے کرام، وہم لا یشعرون پہ میں نے بات کی آپ کو۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور اب اس نے ڈال تو دیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا، لیکن ڈال دیا، ان کو اب پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، ظاہر ہے ان کو تو یہ معلوم نہیں تھا
کہ کیا ہوگا. یہ تو الہام میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ فرعون کے پاس جائے گی اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بس انہوں نے ڈال دیا اللہ توکل پہ. تو اب وہ جب صبح ہوئی تو ان کا دل بے چین ہو گیا. ان قادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس واقعے کو، چیخ پکار مچا دیتی. لولا اربتنا علی قلبها، اگر میں اس کے دل کو مضبوطی نہ عطا فرماتا. لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کہ نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہ ایک کیفیت تھی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی تھی. قدرتی مطلب یہ ہے کہ انسان بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسے واقعات آتے ہیں. یہ میں مجمل طور پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اصل میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہونا کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وقتی طور پہ انسان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ باوجود الہام ہوا اور الہام پہ انہوں نے یہ کام کیا، لیکن پھر بھی وہ ماں تھیں تو دل ان کا بے چین ہو گیا، اور وہ انقادت لتبدی بھی ہی. تو یہ تھوڑا سا اس میں مضمون. میں تلاوت کرتا ہوں، سامنے کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. فَالْتَقَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ان کادت لتبدی به لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. ترجمہ سنا دیجئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، میں نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تم کوئی خطرہ محسوس کرے اسے کے بارے میں. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو ڈال دو دریا میں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف اور غم نہ کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو آپ کے پاس واپس لے آئیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو مرسولوں میں سے بنائیں گے. فَالْتَقَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہو جائے سبب ان کی دشمنی اور غم کا. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون و حامان اور اس کے لشکر یہ غلطی پہ تھے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، کہا والدہ نے فرعون کی، والدہ نہیں،
کہا بیوی نے فرعون کی قرۃ عین للولد، یہ میرے اور آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کیجیے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا کے پالیں، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کے نتائج کا علم نہیں تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل جو ہے بے چین ہو گیا، ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ اس کا اظہار کر دیتی اس واقعے کا، لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. We inspired the mother of Moses. Nurse him. Then, when you fear for him, cast him into the river, and do not fear nor grieve. We will return him to you, and make him one of the messengers. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. Pharaoh's household picked him up to be an opponent and a sorrow for them. Pharaoh, Haman, and their troops were sinners. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Pharaoh's wife said, An eye's delight for me and for you. Do not kill him. Perhaps he will be useful to us, or we may adopt him as a son. But they did not foresee. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. The heart of Moses' mother became vacant. She was about to disclose him. Had we not steadied her heart, that she may remain a believer. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔